بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہر حال میں تقوی کی دعوت دی ہے کہ ایمان والو تقوی کی زندگی گزارو۔ دیکھیے آج کل کے حالات میں آزادی پاکستان کے حوالے سے آج پورے ملک کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ 14 اگست ہمارے ملک پاکستان یا ہمارے مسلمان ان کی آزادی کا یہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔ تو آزادی کی خوشی ہے اور خوش ہونا چاہیے ہمیں مسلمانوں کو۔ آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہترین خطہ عطا فرمایا۔ تو مسلمان ہو یا انسان ہو وہ آزادی کو طلب کرتا ہے، آزادی کو چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری مخلوق کے متعلق بھی ہم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سب طبعی طور پر آزادی چاہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کی مخلوق میں سے کہ ہر مخلوق آزادی کو پسند کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر سے پیدا کیا، آگ سے، مٹی سے، پانی سے اور ہوا سے۔ ان 4 عناصر کو جب جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خمیر تیار کیا۔ تو ان 4 عناصر میں آزادی کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہوا کو آپ دیکھیں تو ہوا بھی آزادی چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک غبارے میں ہوا کو بند کر دیا جائے تو اس کو تھوڑا سا دبایا جائے یا سوراخ کیا جائے تو ہوا پھیلتی ہے، چاروں طرف پھیلے گی۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں کوئی راستہ ملنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تمام راہیں آسان ہیں۔ وہ دائیں بائیں، وہ آگے پیچھے، وہ اوپر نیچے پھیل جائے گی۔ تو وہ آزادی کے ساتھ اپنا آپ کو ہر طرف پھیلانا چاہتی ہے۔ تو اس عنصر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو دوسرا جو جزء ہے وہ ہے پانی۔ آپ پانی کو دیکھیں تو پانی بھی آزادی چاہتا ہے۔ آپ ایک لوٹے میں پانی ڈالیں تو جب لوٹا بھر جاتا ہے تو چاروں طرف سے پانی نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ پھیلتا رہتا ہے، بڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آگے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، چونکہ اس کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ادھر ادھر پھیلنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگ کو دیکھ لیں۔ آگ ہے تو ایک آگ کی ایک تھوڑی سی چنگاری وہ پھیلتی ہے تو اتنا پھیلتی ہے، اگر جنگل کے اندر لگ جائے تو وہ پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، ہوا کو بھی روکنے کے لیے کنٹرول کیا جاتا ہے، پانی کو روکنے کے لیے۔ اب زمین کو دیکھیں، مٹی کو دیکھیں تو مٹی بھی ایسی ہے، اس کو اڑائیں تو وہ پھیل جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ تو ان 4 عناصر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ آزادی کو پسند کرتا ہے۔ آپ چھوٹے سے معصوم بچے کو دیکھیں تو معصوم بچہ ہے وہ اپنی ماں کی گود سے نکلتا ہے، کبھی دروازے کی طرف چلا جاتا ہے، دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، گلی کوچے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک معصوم بچہ جس کو اپنے نفع نقصان کا بھی علم نہیں ہے، وہ بھی آزادی کے ساتھ گھومنا چاہتا ہے۔ وہ نکل جائے گا، بچوں کے ساتھ ملے گا، اس کو وہاں سے پکڑ کے لائیں گے،
کبھی مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ بچہ خود بخود نکل کر کے باہر چلا جاتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے یا غلط راستے میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ فطرت میں آزادی رکھی ہے، اس وجہ سے یہ پھیل رہا ہے۔ اب بچے، جن بچوں پر ہم ذرا سختی کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، دراصل ان کی فطری طور پر ان کی فطرت میں آزادی ہے، وہ اس بات کو برا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کنٹرول کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں امی روکتی ہے، ہمیں ابو روکتے ہیں، ہمیں تو ہر کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، چونکہ ان کی فطرت میں، طبیعت کے اندر آزادی رکھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان آزاد عناصر سے پیدا کر کے پھر بھی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے قوانین بنائے۔ اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کئی حدود عطا فرمائیں کہ اس حد سے آگے نہیں گزرنا۔ انسان کی نگاہ کو دیکھو تو نگاہ کھلتی ہے تو آسمان تک چلی جاتی ہے، دائیں بائیں آفاق عالم تک چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت ایسی مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دنیاوی نفع کے لیے بھی اور اخروی نفع کے لیے بھی، دنیا اور آخرت کے فوائد کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا تھا، اگر ہو جنت میں جانے کا ارادہ تمامی کا، اگر ہو جنت میں جانے کا ارادہ تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ یعنی آزاد آدمی کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا، غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت میں جانا آسان کر دیا۔ نگاہیں تو یہ چاہتی ہیں ہر چیز کو دیکھیں، محرم کو بھی دیکھیں، غیر محرم کو بھی دیکھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب آ گئے، غلام آزاد نہیں ہوا کرتا۔ نگاہیں بھی حضور کی غلام، کان بھی حضور کے غلام، زبان بھی حضور کے غلام، بدن کے تمام اعضاء اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ سب سے پہلی غلامی تو اللہ کی ہے، اس کے بعد طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شریعت محمدی میں ہیں ہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں۔ تو بدن میں فطری طور پر آزادی ہے، کان ہر طرف سے سن رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو بیان کی آواز بھی سن رہے ہیں، اگر کوئی چڑیا بول رہی ہے تو اس کی آواز بھی آ رہی ہے ہمارے کانوں میں، کوئی پرندہ بولتا ہے آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں۔ تو کان آزادی کے ساتھ سن رہا ہے، لیکن ہمارے اوپر چونکہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شریعت کو ماننے والے اللہ کے بندے اور غلام، ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ اسی طریقے سے زبان ہے، برا جملہ زبان پہ لائیں تب بھی زبان بولے گی، اچھا جملہ زبان پہ لائیں تب بھی زبان بولے گی، قرآن کریم کی تلاوت، احادیث کی تلاوت، زبان بولے گی، گالی گلوچ ہے زبان بولے گی، چونکہ اس کی فطرت کے اندر ایسی چیزیں جو بھی آئے وہ کر گزرتی ہے۔ لیکن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس وجہ سے ہم ہر طرح سے آزاد نہیں ہیں۔ آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ فطری طور پر آزادی چاہتا ہے۔ پرندے کو دیکھیں تو پرندے کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، اس کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جب پنجرے سے نکالا جاتا ہے اڑ جاتا ہے، باغات کی طرف نکلتا ہے، چونکہ اس کی فطرت میں آزادی ہے۔ اس لیے فطری طور پر ہر بندہ آزادی کو طلب کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ آج خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ اس مہینے میں، ان دنوں کے اندر خوشیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری، جو ہماری فطرت میں ایک چیز رکھی تھی آزادی والی، وہ آزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن آزادی کے مفہوم کو سمجھنا کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ فطرت کے اندر تو بہیمیت پائی جاتی ہے، جانوروں والی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ ان خواہشات کو روکنے کے لیے اللہ نے ہر طرح سے آزاد نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پابندیاں لگائی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جنت کے جو خلاف ہے، متضاد ہے، جنت کی جو ضد ہے وہ جہنم ہے۔ جنت کی ضد کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن کملی والے نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے جہنم ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔
قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں ہوتی ہیں. جب کوئی قید میں چلا جاتا ہے، پرندہ ہو یا انسان ہو، جب وہ قید خانے میں چلا جاتا ہے تو اس میں کئی پابندیاں ہوتی ہیں. اپنی مرضی سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کھا پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی قید خانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بتائی ہوئی پابندیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پابندیوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں میرا بدن میری مرضی. اگر یہ بات کہیں گے تو پھر انسان کے اندر بہیمیت آ جائے گی، جانوروں والی خواہشات آ جائیں گی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا. دیکھو تمام جانوروں کو دیکھو، وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن انسان کے اوپر پابندی ہے. ایسی پابندی کہ بھئی نگاہوں کو بھی آپ نے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، زبان کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا. کان ہے، پورا بدن ہے، اللہ کے دیے ہوئے امانت والے اعضاء، یہ سارے اعضاء امانت ہے. اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، بلکہ حدود کے دائرے میں ان کو استعمال کرنا ہے. جی آزادی کی خوشی ہے، ہر بندہ خوش ہے اور خوشی منانی چاہیے، لیکن پہلے مقصد سمجھیں کہ آزادی کیا تھی، کیوں حاصل کی گئی تھی. پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور دوسرے جو قومیں غیر مذہب تھیں، لا مذہب تھیں، ان کے ساتھ مل کر کے مسلمان بھی ایک ہی ملک میں رہتے تھے، ایک ہی سلطنت میں رہتے تھے. ہم عبادت آزادی سے نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے آزادی سے نہیں کر سکتے تھے، مساجد آزادی سے نہیں بنا سکتے تھے، مدارس آزادی سے نہیں بنا سکتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ہم آزادی سے نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے اس وقت علماء نے ایک نعرہ لگایا. علماء دیوبند تھے جو یہ قربانی دینے والے تھے، جو پیش تھے. حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قربانیاں ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت ظفر احمد عثمانی، ان کی یہ قربانیاں ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزادی کا نعرہ لگایا تھا. علامہ اقبال صاحب، قائد اعظم، ان لوگوں نے یہ محنت کس لیے کی تھی؟ اس وجہ سے محنت کی تھی کہ جو ہمارے اوپر آزادی کے ساتھ عبادت کرنے پر پابندیاں ہیں، آزادی کے ساتھ مساجد مدارس بنانے پر پابندیاں ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آواز کو بھی وہ نہیں سنتے تھے، اس پر پابندیاں ہیں. تو یہ پابندیاں اٹھ جائیں، ہمیں آزاد ملک ملے، تب تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر سکیں. ہمارے مساجد کے منبر و محراب سے اور ان کے میناروں سے اللہ کی اذان کے کلمات بلندی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ گونجیں، پوری فضا اللہ کے نام کے ساتھ معطر ہو، منور ہو. اس وجہ سے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ہمیں ملک عطا فرمائے تاکہ ہم عبادت کریں، اذانیں دیں، آزادی کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیں، حدیث نبوی کی تعلیم دیں، فقہ کی تعلیم دیں. یہ تھا مقصد آزادی کا. چونکہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ اس کے اندر پورے کے پورے دین کا مفہوم اور خلاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی ہمیں ایسا ملک ملنا چاہیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا سکہ چلے اور کسی کا سکہ نہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلے، آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کیا جائے، جی اذانیں دی جائیں. تو یہ تھا مقصد ہمارے ملک کو حاصل کرنے کا. یہ مقصد نہیں تھا کہ میرا بدن میری مرضی. وہ تو ہندوستان میں ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے، ان کی تہذیب یہ چاہتی تھی. کافروں کی تہذیب یہی کرتی ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب میں یہی بات ہے. تو ہم تو اس تہذیب سے نکلنا چاہتے تھے، ان کے طریقوں سے نکلنا چاہتے تھے کہ ہم کون سی تہذیب پہ؟ شرعی تہذیب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بدن ہماری مرضی نہیں، بدن بھی اللہ کا دیا ہوا، مرضی بھی اللہ کی چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر تو اتنا پابندی ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو تو دیکھ سکتے ہو، اپنے باپ کو تو دیکھ سکتے ہو، اپنی اولاد کو تو دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم بالکل آزاد ہو کر کے فحاشی کریں، اپنے بدن کو آزادی کے اندر برائیوں میں استعمال کریں. نہیں، یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں.
اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ ہمیں ایسی آزادی جس وجہ سے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ آزادی نصیب فرمائے۔ جی تو آج کل چونکہ آزادی کے دن ہیں تو یہی نعرہ لگایا جا رہا ہے اور یہی جناب والا خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آزادی کی خوشی منانا ہمارے تو اس میں ہے، ہم تو مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ ہمارے علماء اس دن کے اندر ماشاءاللہ جلسہ کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے فضائل بیان کرتے ہیں، علم اور دین کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پاکستان کے حصول کے مقاصد بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہے۔ ہمارے اپنے مدرسے میں بھی یہ جلسے ہوتے ہیں، دوسرے مدارس میں بھی یہ جلسے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمیں اس آزادی کی زیادہ خوشی ہے بنسبت دوسروں کے، اس لیے کہ وہ تو دوسری تہذیب کے لوگ ہیں، ان کے لیے پاکستان نہ بھی بنتا تو انہوں نے اب میرا جسم میری مرضی کا نعرے اس وقت بھی تو وہ لگاتے تھے، اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ آزادی تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے اور قربانی بھی تو ہمارے مشائخ نے دی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے یقیناً اس ملک کے پاکستان کی قدر کریں۔ واقعتاً یہ ہمیں جو خطہ ملا ہے اللہ کا احسان عظیم ہوا ہے، اس میں جتنا بھی ٹھیک ہے پابندیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے یہاں پر بھی وہ مفاسد بھی ہیں، یہاں پر بھی مختلف مزاجوں کے لوگ، مختلف ذہنوں کے لوگ، مختلف عقائد کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کو دیکھیں جو ملک کے پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت ہے، ایسی کہیں نہیں ہے۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے، ہمارے مشائخ کا خون کیسا رنگ لایا کہ اب بھی ہم آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن کریم کی مدارس بنا لو، آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر اتنا مدارس ہیں، اتنا صدائیں قرآن کی لگ رہی ہیں، پوری فضا قرآن کریم کی آواز سے معطر ہے۔ معصوم بچے بچیاں، بڑے مرد عورتیں خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی آزادی ہمیں ملک پاکستان میں حاصل ہے۔ مساجد بنانا چاہیں، اجازت ایک قانون ہے، لیکن قانون بنانے والے اور اجازت دینے والے بھی تو مسلمان بیٹھے ہوئے نا اوپر۔ آپ جائیں اجازت لیں تو مسجد بنانے کی بھی اجازت ہے، مدارس کی بھی اجازت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، ملک کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے اس ملک کی بقا کے لیے دعائیں کریں، ہمیں چاہیے اس ملک کی بقا کے لیے ہم اپنی کوشش کریں، اور جو لوگ ملک پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اچھا ان کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جیسے بھی ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت، ملک کی سوچ کی حفاظت۔ دیکھیے ملک صرف ایسا نہیں کہ بھائی وہ ان کی مادی طور پر ان کی سرحدوں کی حفاظت وہ بھی کریں، اور ساتھ ملک کا جو ہمارے ملک کا اصل مزاج تھا، جس وجہ نقطہ نظریہ ہے، یعنی ہمارے جس وجہ سے اس کو حاصل کیا، اس نظریے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، کرنا چاہیے، اور ہم ہی قربان ہوتے ہیں۔ جب بھی ملک پاکستان کے خلاف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے تو ہمارے مدارس کے علماء آگے آگے ہوتے ہیں، طلباء آگے آگے ہوتے ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری سرحدوں کی طرف کوئی دشمن نہیں دیکھ سکتا، اور ہم اس فوج کو بھی سلام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو لوگ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ حفاظت کرتے تو بتاؤ ہم مساجد کے اندر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے؟ دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیتے، دشمن ہماری مساجد کو تالے نہ لگا دیتے؟ آج ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے ملک پاکستان کی فوج کے لیے، اپنے ملک پاکستان کی بقا میں کوشش کرنے والے ادارے، جتنا ادارے بھی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی ایمان کی سلامتیاں اور صحت کی سلامتیاں نصیب فرمائے، اس لیے کہ آج وہ قربانیاں دے رہے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اور ہم آزادی کے ساتھ سجدے میں ہیں، ہم آزادی کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اس کے اوپر سرحدوں پہ کھڑے ہو کر تلواریں اٹھا کر کے کھڑے ہیں کہ کوئی دشمن ان کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ تو گویا کہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ملک کی بقا کے لیے دعا کریں اور اس کی قدر کریں، اس آزادی کی۔ اللہ نے ہمیں یہ کتنا پیارا ملک عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے ایک آزادی کے ساتھ عبادت کرنا، ایک غلامی کے ساتھ عبادت کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا شرف نصیب فرمایا۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک آقا ایک غلام کو خریدنے کے لیے گیا منڈی میں۔ عرب کا آدمی تھا، تو عرب میں اس وقت منڈی لگتی تھی، جیسے جانور بکتے ہیں ایسے اس وقت غلام بھی بکتے تھے۔ تو یہ غلام کو خریدنے کے لیے گیا، تو جب غلام کو خریدنے کے لیے گیا تو دیکھا ایک حسین جمیل چہرے کا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ کسی کا غلام ہے اور اس کا آقا اس کو بیچ رہا ہے۔
تو اس نے جب اس کو دیکھا، اس کے حسن و جمال اور چہرے کی شرافت کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں، اس لیے کہ چہرے سے اس کی شرافت ٹپک رہی ہے، گھر میں لے جاؤں گا تو شریف ہوگا، نگاہیں نیچی ہوں گی، اور میری خدمت بھی کرے گا اور ادب احترام بھی کرے گا، اس کی آنکھ میں حیا ہے اور حیا کے ساتھ رہے گا، یہی چیز مطلوب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کے پاس گیا، نوجوان کے پاس گیا، اس نے اس کو کہا کہ بھائی میں آپ کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھے خریدیں، چونکہ میں غلام ہوں، میں نے تو بکنا ہے، جو بھی مجھے خریدے میں حاضر ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اگر ان کے اوپر آپ پورے اتر سکتے ہیں، شرطیں آپ کو قبول ہیں، تو آپ مجھے لے لیجئے۔ تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنی شرطیں بتا دیں۔ اس نے کہا پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ میں آؤں گا، آپ کی بتائی ہوئی جو خدمات ہوں گی وہ ساری خدمات کروں گا، لیکن جس وقت اذان کی آواز بلند ہوگی اس وقت میں اللہ کی غلامی کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، آپ اپنی غلامی سے مجھے اجازت دے دیں۔ پہلی شرط ہے یہ، یعنی اس وقت میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا، تو اس وقت میں اللہ کے گھر چلا جاؤں گا، چونکہ میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی مخلوق ہوں، میں نے خدا کے سامنے کسی اور کی نہیں ماننی۔ تو اس آقا نے بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ مسلمان تھا، وہ چاہتا تھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیارے، میں تو چاہتا ہوں کہ نیک نمازی میرے گھر میں آئے، جب بھی اذان کے کلمات بلند ہوں آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آزادی کے ساتھ جا کر آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا اپنے محل میں ایک الگ کمرہ دیں گے، میں اس الگ کمرے میں رہوں گا، دن کو آپ کی خدمت کروں گا، رات کو میں کمرے میں چلا جاؤں گا، تو رات کو میں خدمت نہیں کروں گا، تو دن کو خدمت کروں گا، رات کو خدمت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ آپ دن کو خدمت کرنا، رات کو خدمت نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے رات کو خدمت کی ضرورت ہی نہیں، میں تو سو جاؤں گا، تو آپ رات کو خدمت نہ کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے محل میں الگ کمرہ دینا ہے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ دن کو خدمت کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے محل کے اندر مجھے الگ کمرہ دیں گے، میں اس کمرے میں الگ رہوں گا، اس میں اور کوئی نہیں رہے گا۔ اس نے کہا میرے گھر محل میں بہت سارے کمرے ہیں، جس کمرے میں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں آپ آ کر کے پسند کر لیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو الگ کمرہ بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ غلام بک گیا، آقا نے غلام کو لے لیا، 3 شرطوں کے ساتھ لے کر کے گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو اس کو کام کاج بتا دیا، اس نے کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ جب اذان آتی تھی تو جا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتا، عبادت کرتا، اور عبادت کرنے کے بعد آ جاتا، اپنی خدمات جو ہوتی تھی وہ انجام دیتا۔ رات کو چلا جاتا اس کے کمرے کے اندر۔ اب جس وقت وہ گھر لے آیا تھا تو اس نے اپنے محل میں اس کو کمرے دکھائے، کہا کہ دیکھو اس میں سے جو کمرہ آپ کو پسند ہے وہ کمرہ آپ چن لیجئے، وہ آپ کا ہوگا، اس کے بعد دوسرے کمرے ہمارے۔ اب یہ غلام پورے محل کو دیکھ کے ایک بوسیدہ کمرے کو اس نے پسند کیا، جیسے مٹی گر رہی تھی، اس کو پسند کیا۔ تو آقا نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ عقل سے کام لو، میرے محل کے اندر اور بھی خوبصورت کمرے ہیں جس میں ماشاءاللہ بہترین قسم کے ماربل بھی لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی سہولیات بھی ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور ایک پرانے اور بوسیدہ کمرے کو جا کر کے آپ نے پسند کیا جس کی مٹی اور گارا بھی نیچے گر رہا ہے۔ آگے اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا، کہا کہ میرے آقا میری بات کو سن لیجئے، میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حاصل کیے ہیں، اور وہاں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو دنیا کے اندر بوسیدہ کمرے ہیں، پرانے کمرے ہیں جس میں سہولیات نہیں ہوتی، غربت والے کمرے جو ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتے ہیں۔ مجھے دنیا کے عیش و عشرت کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا میں اپنے اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، مجھے محل کی ضرورت نہیں، مجھے یہ کمرہ سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے اور دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چھت مل جائے، بس مجھے یہ کافی ہے، میں کسی اور کمرے میں رہنے کے لیے عیاشی نہیں کرنا چاہتا۔ جب یہ بات کہی تو آقا سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ تو کوئی اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کرتا ہے، اللہ کے دین اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے وہ کمرہ ان کو دے دیا، اپنے کام پہ وہ لگ گیا، نمازیں پڑھتا تھا، رات کو کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک دن آقا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ نوجوان ہے اور کمرے میں چلا جاتا ہے، کنڈی لگا لیتا ہے، تو پتہ نہیں نوجوان اکیلا ہے، کیا اس کے ساتھ بنتا ہے، کیا معاملات ہیں ان کے، کیا معمولات ہیں، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو آقا اپنے گھر سے نکل کر، اپنے کمرے سے نکل کر کے
چپکے سے خفیہ طور پر اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر چلا گیا۔ جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کمرہ نور سے جگمگا رہا ہے، اور اس کمرے کے اندر وہ کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مصلی پہ ہے اور عبادت کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، اور کوئی نور کی ایک قندیل ہے جو اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پورا کمرہ بھی جگمگا رہا ہے، یہ عبادت میں مصروف ہے۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی تو اس کے دل میں ایک بات آئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ نوجوان غلام ہے، کتنا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اس کی عبادت اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ تاریک کمرے کو بھی اللہ نے اپنے نور کے ساتھ منور کیا ہوا ہے۔ یہ فوراً گیا، اپنی بیوی کو جگایا، اور بیوی کو جگا کے کہتا ہے کہ دیکھیے آ کر ہمارا جو غلام ہے کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، کیا عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ کتنا احسان اور کرم کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ اس کا کمرہ نور سے جگمگا رہا ہے، اور نور کی کرنیں کا کمرے کے دروازے کی درازوں سے باہر نکل رہی ہے۔ بیوی بھی اٹھ کر کے آ گئیں، شوہر بھی آ گیا۔ جب بیوی نے یہ منظر دیکھا تو بیوی کو ضبط نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی اے میرے شوہر آپ، اور اس وقت وہ نماز مکمل کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے غلام پیدا کیا، اللہ تو نے مجھے غلام بنایا، اور میں تو ایک غلام ہوں کسی کا، اگر میں کاش کہ میں آزاد ہوتا، یا اللہ دن کو بھی تیری عبادت کرتا، رات کو بھی آپ کی عبادت کرتا، اب تو میں غلام ہوں، دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہوں، اور رات کو صرف تھوڑا سا مختصر وقت ملتا ہے، میں آ کر کے آپ کی عبادت کرتا ہوں، ہے کاش کہ مجھے بھی آزادی نصیب ہوتی۔ آزادی کی قدر کرو میرے بہن بھائیوں بچوں، آزادی کی قدر کرو۔ وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ کاش کہ مجھے بھی آزادی نصیب ہوتی، تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ میں آپ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، بلکہ میں آپ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ فرمایا کہ جب یہ بات عورت نے بھی سنی، شوہر نے بھی سنی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے دستک دی، اندر سے وہ باہر نکلا تو کہا کہ اے نوجوان، اے غلام، کیا ہم آپ کے اور آپ کے اللہ کی عبادت کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ چونکہ آپ غلام ہو اور آپ تڑپتے ہو، ترستے ہو کہ کاش کہ میں بھی آزاد ہوتا، ہر وقت اپنے اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتا۔ جاؤ، ہم نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آج آزاد کر دیا، اور آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، ان کو آزاد کیا، اس نے ایک چیخ ماری، کہا کہ یا اللہ یہ عبادت تو تیرا اور میرا راز تھا، آج آپ نے میرا راز کھول دیا، اس کے بعد دنیا میں رہنے کا کوئی سکون نہیں، کوئی لطف نہیں۔ بس جب یہ بات کہی تو اس کی موت واقع ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھیے میرے بہن بھائیوں بچوں عزیزوں، دیکھ لیجئے کہ کتنا آزادی کے لیے دنیا تڑپتی ہے، ترستی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی ہمیں آزادی عطا فرما دی ہے کہ آزاد ہو کر کے ہم خدا کی عبادت کریں، نہ یہ کہ بالکل آزاد لوگ بن جائیں، سوچ آزاد، آنکھیں آزاد، بدن آزاد، یعنی آزادی یہ نہیں تھی، اور ہم نے اس کا غلط مطلب لے لیا ہے۔ دیکھیے جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، لائٹیں بھی لگا رہے ہیں، لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد تو فوت ہو گیا، اس کی طرف تو کوئی آیا ہی نہیں۔ بس یہی آزادی ہے، تو آزادی کے مطلب کو سمجھیں، اور پھر آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے، اور آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نور ہے، نور ہدایت ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، یہ تھا ہمارا مقصد۔ اب مدارس ہیں، آپ جس مدرسے میں ہو، جہاں ہو، آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس کو کریں۔ دنیا کی زندگی کے اندر اگر اللہ کے احکام کی پابندی کر کے ہم اپنے خدا کے اللہ کو راضی کریں گے، تو پھر دیکھنا جنت میں ایسی آزادی ہے کہ اس آزادی کو آزادی کہتے ہیں، جس کے متعلق فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اصل آزادی وہ ہے، اصل خوشی جنت کی خوشی ہے، اصل راحت جنت کی راحت ہے۔ تو اس جنت کے متعلق، یعنی اس چھوٹی آزادی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم اس وقت غلام تھے، اس وقت لوگ ہمیں آزادی سے مسجدیں نہیں بنانے دیتے تھے جب تک ہمارا ملک نہیں بنا تھا، اس وقت آزادی سے قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ آج ہمیں یہ چھوٹی آزادی ملی، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔
اور خوشیاں منانی چاہیے کیونکہ ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اس چھوٹی آزادی میں مکمل آزاد نہیں ہوئے، بلکہ اس میں بھی کئی پابندیاں ہیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں، دین کی پابندیاں ہیں، اور ہمیں ملک کے ہمارے اپنے جو ملک کے قوانین ہیں ان کی بھی پابندی کریں۔ نہ یہ کہ ملک کے قوانین سے بھی ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ملک کے قوانین کے بھی ہم پابند ہیں اور شریعت کے قوانین کے بھی ہم پابند ہیں۔ تو ان پابندیوں کے ساتھ اگر ہم آزادی کریں گے، آزادی میں بھی پابندی، ان پابندیوں کے ساتھ اگر ہم آزادی کریں گے اور آزادی کے ساتھ ہم عبادت کریں گے تو ہمیں ایک بڑی آزادی ملنے والی ہے۔ وہ بڑی آزادی کیا ہے؟ جو چاہو من چاہی زندگی، من چاہے کام، من چاہا کھانا، من چاہا پینا، یعنی جو آپ چاہو گے سب کچھ وہ نصیب ہو جائے گا۔ اتنا بڑی آزادی ملنے والی ہے۔ آزادی کرنے والے، آزادی کی خوشیاں منانے والے، ان کو تو چاہیے مزید محنت اور ترقی کریں، چونکہ ہمارے مزاج میں آزادی ہے تو پھر جنت کی آزادیوں کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ ہماری فطرت میں آزادی ہے، پھر ہم ان پابندیوں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو منا کر، یعنی آزادی کے ساتھ ان پابندیوں کو نبھانا ہے، آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کرنا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، پھر اتنا بڑی ہمیں آزادی نصیب ہو جائے گی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ساری پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ نہ نگاہوں پہ پابندی، نہ سوچ پہ پابندی، نہ بدن پہ پابندی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایسے حسین اللہ تعالیٰ نے لطف اور سکون عطا فرمانے ہیں جس کی سوچ ہی انسان نہیں رکھ سکتا۔ چند دن ہیں زندگی کے، چند دن ہیں عزیزو عزیزات، چند دن ہیں زندگی کے۔ بھائی کسی کی 30 گزر گئی، کسی کی 40 سال گزر گئی، زیادہ سے زیادہ 60 سال گزرنی ہے نا، 20 سال رہ گئے، 15 سال رہ گئے، ہماری آنکھیں بند ہو جانی ہیں، قبروں میں چلا جانا ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں زندگی گزار کر کے گئے تو فرمایا جس قبر کو آپ 2 فٹ کی قبر دیکھ رہے ہو، تنگ قبر دیکھ رہے ہو، 5 فٹ لمبی، 6 فٹ لمبی، 2 فٹ چوڑی، اس تنگ قبر کے متعلق بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، توبہ اور استغفار کیا اور ان قوانین شریعہ کے مطابق زندگی گزار کے گیا، اس کی قبر کو 2 فٹ کی قبر نہ سمجھو، اس کی قبر کو تنگ نہ سمجھو، اس کی قبر کو چھوٹی نہ سمجھو، بلکہ وہ اتنا فراخ ہو جائے گی، فرمایا جیسے زمین و آسمان کا خلا فراخ ہے، اس سے بھی زیادہ فراخ، تا حد نگاہ، کتنا؟ تا حد نگاہ، کئی کی میل، فرمایا قبر فراخ ہو جائے گی۔ آپ کی نظروں کا تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ قبر چوڑی ہے، قبر چھوٹی ہے، تنگ ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو برحق ہے، اللہ کے محبوب تو برحق فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسی قبر فراخ ہو جائے گی کہ نگاہیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن قبر کی فراخی ختم نہیں ہوگی۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ قبر کے اندر تنہا رہیں گے، لیکن فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، قوانین شرعیہ کی پابندی کے ساتھ اللہ کو منا کر راضی کر کے قبر میں آئے گا، تو فرمایا وہاں پر ایسا مانوسیت کا ماحول ملے گا کہ آپ کو اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ملتا۔ گھر میں کتنا پیارا اور مانوسیت کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ان کو ایسا پیارا ماحول ملے گا وہاں پر کہ اس سے بھی زیادہ مانوسیت کا ماحول۔ اب خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر تو زیادہ پابندی ہے کیونکہ ہم تو 4 دیواری میں رہتی ہیں، برقع پہن کے رہتی ہیں۔ تو میری بچیوں بہنوں، آپ بات کو سمجھیے کہ جتنا پابندی دنیا میں ہم گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کی پابندی جس کے اوپر جتنا زیادہ ہے اتنا اس کا درجہ بھی تو آگے زیادہ ہوگا، جنت میں بھی تو زیادہ فراخی۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک خاتون اپنے شوہر سے بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ کتنا اونچا مقام ہے اس خاتون کا، جس پر پابندی، جس نے اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اپنے دل سے لگایا، اپنے گلے لگایا، چوم کر کے آنکھوں سے لگایا کہ ہمیں یہ پابندیاں نہیں لگ رہی، ہمیں انہی پابندیوں میں اللہ مل رہا ہے، ہمیں انہی پابندیوں میں اللہ کے رسول مل رہے ہیں، اللہ کی رضا اور نور مل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جنت میں 500 سال پہلے جائیں گی، اپنے شوہروں کی انتظار کریں گی۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ قبر کو تاریک مت سمجھو۔ جنہوں نے اپنی دنیا میں رہ کر کے اپنے اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، فرمایا کہ ان کے لیے قبر نور سے منور ہو جاتی ہے، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، جنت کا ایک منظر بن جاتی ہے،
پھر آخرت تو آخرت ہے نا، جنت تو جنت ہے نا، تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ اس میں تو اللہ کا دیدار ہونا ہے، اللہ کے محبوب کا دیدار ہونا ہے، اس کے تو متعلق تو اس کے تو مثال ہی دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ اس لیے میں آپ کو گزارش کروں گا، ہم آزاد کس وجہ سے ہوئے کہ آزادی کے ساتھ عبادت کریں، یہ ہے آزادی۔ اب رہی یہ بات کہ بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ کہتے ہو کہ دن منانا جائز نہیں، ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کوئی نہیں ہے اس کا ثبوت، عیدیں دو ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی اس کا ثبوت کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا ثبوت ہوتا تو کملی والے فرماتے، صحابہ کرام کرتے اور صحابہ کرام فرماتے، تابعین فقہا کسی نے نہیں کی، نہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دل جان سے ہمیں زیادہ محبوب، اولاد سے زیادہ محبوب، اس پیاری ذات کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کے اندر صرف دو عیدیں ہوں گی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہم اس عید کو مناتے نہیں۔ ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا۔ خوش ہونا تو ہمارا ایمان ہے، ہم خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ایمان سے، دل سے، جان سے، لیکن دن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اعتراض کرتے ہیں پھر پاکستان کا یوم پاکستان کیوں مناتے ہو، 14 اگست کو خوشی کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے بات سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا دین ہے، شریعت ہے، وہ تو ایک عبادت ہے۔ اگر شریعت میں زیادتی کرتے ہو تو گناہ ہو جاتا ہے، شریعت میں کمی کرتے ہیں تو گناہ ہو جاتی ہے۔ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اتنا ہی رہنے دو، اس میں اگر ایک نقطے کی بھی زیادتی کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، اگر ایک نقطے کی کمی کریں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ وہ خوشی اگر منائیں گے، دن منائیں گے تو وہ عبادت ہوگا، تو عبادت کو بڑھانا، وہ عبادت جو پہلے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ان کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو بدعت بن جائے گی، سنت کے خلاف ہو جائے گی، دین میں زیادتی ہو جائے گی، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن پاکستان کی جو خوشی مناتے ہیں، ہم کو اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم کو اس کو شریعت سمجھتے ہیں، ہم کو اس کو دین سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کو اپنے ایک دنیا کے اندر ایک آزاد خطہ ملا، اس کی خوشی مناتے ہیں، یہ ایک دنیا سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو جب دین سمجھ کے نہیں کرتے تو دین میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ اور ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ جو اذانیں اس وقت نہیں ہوا کرتی تھیں آج اذانیں ہو رہی ہیں، جو مساجد نہیں اس وقت بنایا نہ دیتے تھے آج مساجد بن رہی ہیں، مساجد آج آباد ہو رہی ہے، دین کا کام آزادی کے ساتھ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی صدائیں فضا کے اندر زمین کے اوپر گونج رہی ہیں اور زمین و آسمان کے خلا میں گونج رہی ہیں، اللہ کے نوری فرشتے اترتے نظر آ رہے ہیں، خدا کے قرآن کی تلاوت کی درسگاہوں میں نور اتر رہا ہے اور نور کی عبادت اوپر جا رہی ہے، نور ہی نور، آمد رفت میں نور نظر آ رہا ہے۔ تو اس آزادی کی وجہ سے ہم ایک دنیا کے خطے کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں تاکہ ہمیں عبادت، یہ کوئی ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس میں دین میں کمی زیادتی نہیں ہو رہی، اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اور میں آپ حضرات کو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں ہم خوش ہیں اور دل سے خوش ہیں، جان سے خوش ہیں، ہمارے گھر بار میں خوشیاں ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، آزاد وطن عطا فرمایا۔ وطن سے محبت کریں، اپنے پاکستان خطے سے محبت کریں، اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں، ان کے درختوں شاخوں سے محبت کریں، ان کے پہاڑوں سے، سرحدوں سے محبت کریں، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے محبت اور دعائیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں، ہماری بیوی، ہمارے جان گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ جیسے گھر سے محبت ہوتی ہے ایسے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا اپنے گھر سے محبت نہیں ہے؟ کوئی ہمارے گھر کی طرف میلی نگاہ دیکھتا ہے تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے گھر کو کوئی گرانا چاہے تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر کی حفاظت کرے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اچھا، ہمارا محسن ہے۔ یہی صورتحال ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے گھر سے زیادہ عزیز ہے، جیسے گھر عزیز ہے ایسے ہمیں اپنا وطن ملک عزیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے، وطن کی محبت نصیب فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے تھے، جب ہجرت کر رہے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے چلے گئے، روتے رہے، کھڑے رہے، اور بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے کہا، اے بیت اللہ، میں پیدا ہوا تھا تو آپ کو دیکھنے لگا، آپ میرے اللہ کا گھر ہیں،
آج مجھے یہاں سے جانا پڑا، میں خود نہیں جا رہا، مجھے قریش مکہ نکال رہے، رہنے نہیں دیتے، روتے روتے بیت اللہ شریف کو رخصت کرتے، مڑ مڑ کر کے دیکھا کرتے تھے، جب اپنے شہر مکہ سے نکلے کملی والے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے۔ وطن کی محبت کتنا تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو دیکھا، فرمایا میرے پیارے میں آپ کا وطن بھی آپ کو فتح کر کے دوں گا۔ فتح مکہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے بچوں، بہنوں، بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ہمیں بھی وطن سے محبت ہے۔ ہمارا پاکستان اسلامی ملک ہے، ہمارا پاکستان کلمے کی وجہ سے آزاد ہوا، دینی ملک ہے، شرعی ملک ہے، ہمارے وطن ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ قیامت کی صبح تک اس کو آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جیسے سرحدوں کی حفاظت کرے، ایسے جس نظریے کی وجہ سے یہ آزاد ہوا تھا، اللہ ہمارے نظریات کی بھی حفاظت کرے، مذہب اسلام کی حفاظت کرے، مذہب اسلام کو غلبہ دے، اونچا کرے، اور اس ملک کے پاکستان سے علم کے چشمے، دین کے چشمے، مذہب اور عقیدے اور اسلام کے چشمے جاری، اور اس کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی